بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں اور وہ سارے بھائیوں اور بہنوں جن کے پاس انشاءاللہ یہ آواز کلپ کے ذریعے سے پہنچے گی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سورہ بنی اسرائیل اس وقت نازل کی جبکہ آپ مکہ میں تھے، اور مکہ میں ظلم و ستم، مخالفت، بلکہ اس حد تک مخالفت کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی 3 کوششیں ہوئی، 3 کوششیں شہید کرنے کی، ختم کرنے کی۔ اتنے خطرناک حالات میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، دعوت کا کام کیا، لوگوں کو جنت کا راستہ بتاتے رہے، دوزخ کی آگ سے بچانے کا کام کرتے رہے، رحمت بانٹتے رہے۔ اور ایسے حالات میں اب مدینہ ہجرت سے پہلے 1-1.5 سال بچا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے تو ان کو معراج میں جنت، دوزخ، 7 آسمان، سارے انبیاء سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے بات چیت، یہ سارے مراحل پورے کروائے، اور اسی وقت یہ حکم دیا کہ اب آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، انسانوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ ان کی شان میں گستاخی کی کوشش کرنے والے کتنے ہی بولتے رہے، لیکن ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو رحمت ہے، ان کی جو بلندی ہے، اس کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ ہاں، دنیا کے کتوں کے لیے مختلف علاج ہے، وہ علاج ہم کو یہاں کی سطح پر کرتے رہنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے میں دعوت دیتے ہوئے مخالفتیں، مشکلات، شہید کرنے کی کوششیں، اس کے باوجود کامیاب کیا، اور بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، اللہ کی پوری حفاظت میں مدینہ ہجرت کی، اور پھر مدینہ نہیں تو کمال ہو گیا کہ 10 سال 89 جنگیں لڑی گئی، جنگیں 89، اس میں بھی آپ کامیاب ہوئے، اور دنیا کی اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، مشرکین کے علاوہ بڑی بڑی طاقتیں جس میں روم اور ایران تھے، 2 سپر پاور، تو ان کو بھی زیر کرنے کی شروعات رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شروع ہو چکی۔ ایسے موقع پر ہجرت کرنے سے پہلے یہ آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی آئی، جس میں صرف ایک آیت پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ وہ کچھ دن پھڑپھڑا سکتا ہے، وہ کچھ دن غنڈہ گردی کر سکتا ہے، کچھ وقتوں پر غنڈہ گردی کر سکتا ہے، لیکن اس نے تو مٹنا ہی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد صرف 9 سال گزرے، 9 سال تو پورا مکہ، پورا مدینہ اور پورے عرب سے باطل مٹ گیا، اور آج تک مٹا ہوا ہے، وہاں باطل پھر نہیں رہا۔ اس وقت جو اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آخری سال مکے کے، اس کے بعد سے باطل وہاں داخل بھی نہیں ہو سکا، ایسا مٹا۔ پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے مقامات پر باطل کیوں نہیں مٹ رہا، اور کیا مکہ مدینہ میں بھی باطل آ رہا ہے دبے پاؤں، الگ الگ انداز میں، اپنے ہی مسلموں کے ذریعے؟ ہاں ایسا بھی نظر آتا ہے۔ تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں کہ تم 100% اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، تم 100% محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اور دنیا کے ہر فرد کے پاس، دنیا کے ہر فرد کے پاس کلمے کی دعوت، قرآن کی دعوت، حدیث کی اور سیرت کی دعوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ مسئلہ اپنا ہے، اس کے فرمان میں کوئی کمی نہیں، اور اس کے حکم کے پورا ہونے میں کوئی کمی نہیں، کمی ہماری ہے۔ کمی 190 کروڑ مسلمانوں کی ہے کہ ہیں 190 کروڑ، 190 کروڑ 812 کروڑ میں 22%، 22%۔ پھر ان کے اپنے ملک، مسلمانوں کے ملک 57 ہے، 57، 223 میں 57 مسلم ممالک ہے، اور مال و دولت کے لحاظ سے یعنی تیل، سونا، دوسری معدنیات، تو ہم دنیا میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں کہ 1/3 مال و دولت، ذخیرے تیل اور سونے چاندی کے ہمارے پاس ہے، مگر ہمارے پاس وہ حق نہیں ہے جو قرآن کا حق، حدیث کا حق اور سیرت کا حق عمل میں ہونا چاہیے۔ نام کو ہے، نام کو کیا ہم اللہ ہوں گے، ہم کلمے والے، ہم میاں بھائی ہیں، آدھار کارڈ میں میاں بھائی ہے، راشن کارڈ میں میاں بھائی ہے، رجسٹر میں مسلم ہے، عمل میں مسلم نہیں، عقیدے میں مسلم نہیں جیسے مسلم ہونا چاہیے، عمل میں ویسے مسلم نہیں جیسے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جیسے صحابہ نے بنایا، صحابہ بنے، پھر جیسے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین جیسے ایمان والے بنے، ہم ویسے نہیں بن رہے، اس لیے جوتے کھا رہے، اس لیے حقیر ہے، اس لیے ذلیل ہے۔ مگر ایسے میں بھی کچھ اہل ایمان ثبوت دے رہے ہیں زبردست ایمان کا۔ کہاں ہے وہ؟ غزہ، کہ انہوں نے کہا کہ جان بھی گئی تو چلے گا، گھر ٹوٹے تو چلے گا، شہر اجڑ گئے تو چلے گا، مگر ایمان میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ 55,000 شہید ہو چکے، 95,000 زخمی ہے اور جنت کی راہ پر ہے، اور 90% سے زیادہ گھر، مساجد، مدرسے، کالج، ہاسپٹل اجڑ چکے، لیکن ان کے پاس ایک ہی آیت ہمیشہ ان کی زبان پر، دل و دماغ میں رہتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ارے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے دنیا میں، اللہ ہی کافی ہے برزخ میں، برزخ کی خبر والی زندگی میں، اور اللہ ہی کافی ہے آخرت میں، تینوں جگہ اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے جان دینا ان کے لیے بہت آسان کام ہے۔ بلکہ ایک بہن نے خوشی کے آنسو کہ شوہر بھی جنت چلے گئے، بچے بھی جنت چلے گئے، اور ہماری اس بہن نے
خوشی کے آنسو روتے ہوئے کہا کہ میرے لیے سب سے آسان ہے اللہ کی راہ میں جان دینا. اللہ اکبر. ہماری فلسطینی بہن کہہ رہی ہے کہ میرے لیے اگر دنیا میں سب سے آسان کام ہے تو اللہ کی راہ میں جان دینا, کیونکہ میرے سب لوگ وہاں چلیں گے اور میں بھی جنت کی راہ پر ہوں. میں جنت کی راہ پر ہوں. وہ رو دھو نہیں رہی تھی کہ ان کے شوہر چلے گئے بچے اب کیا ہوگا. اس کو یقین ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, وہی ہوگا دنیا میں, وہی ہوگا برزخ میں, اور وہی ہوگا آخرت میں. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ ہو نہیں سکتا. کیونکہ دنیا میں اور پوری کائنات میں جو ماسٹر پلان پورا منصوبہ, کائنات کا پورا منصوبہ, وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلتا ہے. وقتی طور پر کتے بھونک سکتے ہیں, سور بھونک سکتے ہیں, غنڈہ گردی ہو سکتی ہے, نالائقی ہو سکتی ہے, اور وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے, ہماری ایمان کی کمزوری, مگر اس کے پلان کے مطابق وہ رحمان وہ رحیم سب کو بہت مہلت دیتا ہے. اور رحمان اور رحیم نے اپنے نام کے ساتھ یہ دو صفتیں بہت زیادہ رکھی کہ بسم اللہ کے دیکھو کہو شروع اللہ کے نام سے, اور رحمان اور رحیم. ارے بہت مہربانی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا, اور ایسا مہربان ایسا رحیم کہ باقی غدار کافر مشرک اور مسلمانوں کے منافق ان پر بھی رحم کرتا چلا جاتا ہے. کب تک؟ موت تک. موت تک کہ دیکھو سدھر جاؤ, دیکھو پلٹ جاؤ, دیکھو سچی توبہ کر لو, دیکھو مرنے سے پہلے آ جاؤ, بعد میں مہلت نہیں ملے گی. ایسا رحمان اور ایسا رحیم. ورنہ اگر وہ جان لینے پر آ جائے, اگر وہ جان لینے پر آ جائے تو 812 کروڑ انسانوں کو دنیا میں ایک ہی سیکنڈ میں مار سکتا ہے. ہاں, ایک سیکنڈ میں. کیسے؟ اگر وہ زمین کو ذرا تیز ہلا دے. زلزلہ, زمین ابھی پچھلے مہینے میں ناندیڑ, ہنگولی وغیرہ میں ہلی 4.5 رشٹر اسکیل, صرف 4.5. تو کئی گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی, سب لڑک گئے, گھر دار چھوڑ کر روڈ پر آ گئے. صرف اس نے ذرا سا ہلایا. اگر اس نے 812 کروڑ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور 4.5 کے مقابلے میں اگر اس نے 10 کر دیا, صرف 10, 100 نہیں 10, تو زمین پر ایک بھی باقی نہیں رہے گا. زمین پر ایک بھی باقی نہیں رہے گا. ہر بلڈنگ, ہر پہاڑ اور ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی. صرف 10 پر بھی اگر لے کر چلا گیا اس میں, صرف 10 رشتر اسکیل پر. ارے اس کی طاقت ایسی ہے, مگر وہ بہت رحمان اور بہت رحیم. تو لوگ کیا سمجھیں؟ ارے وہ غافل ہے, معاذ اللہ. لوگ کیا سمجھے؟ ارے وہ یہاں کا دیکھ نہیں رہا, معاذ اللہ. ارے تم غافل ہو. لیکن ذرا آیت الکرسی پڑھو, شہنشاہ کی آیت کرسی, شان والی کرسی, اس کی 13 صفات اس کے اندر ہے. 13 صفات آیت الکرسی میں. لوگ صرف سمجھتے ہیں آیت الکرسی بہت اہم, بہت اہم. معلوم ہے کیوں اہم؟ 13 صفات. عربی سیکھیے, ترجمہ پڑھیے, ترجمے کے ساتھ ذہن میں لائیے 13 عظیم صفات کہ کیا طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور وہ کیا کر سکتا ہے, اور کیا قدرت, اور کیسے اس کی مٹھی میں زمین و آسمان ہے. سارے آسمان اور زمین اس کی مٹھی میں ہے. تو وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, مگر مہربان بہت ہے, رحیم بہت ہے. اسے چھوٹ بہت دیتا ہے, 60 سے 80 کی چھوٹ, ہمیشہ کی نہیں, 60 سے 80 کی. کتنا ہی بڑا دولت مند, کتنا ہی بڑا تعلیم والا, کتنا ہی بڑا عہدے والا, اس نے 60 سے 80 کے بیچ میں مرنا ہی ہے. اور لوگ تو 40 کے بعد ہی, 60 کے بعد ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں یا آڑے ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹیڑھے اور آڑے تو غرور کا کہا, گھمنڈ کا کہا, اور کائے کے لیے غداری اور بغاوت. لوگوں کو سوچنا چاہیے. اب آئیے اپنی طرف اس پس منظر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
1400 1450 سال پہلے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کافروں نے آپ کو 3 بار قتل کرنے شہید کرنے کی کوشش کی ہے تو مت پریشان ہوئیے، مت پریشان. اور آپ کے صحابہ کو شہید بھی کیا، مار رہے ہیں روز، ان کے میں بہت ظلم کا ہے، تو مت پریشان ہوئیے. اس لیے سنیے اور ان کو بتا دیجئے قیامت تک کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 کہ قل، آپ کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا. حق کیا ہے؟ قرآن مجید. حق کیا ہے؟ حدیث. حق کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتا پھرتا قرآن. حق آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے ہی کے لیے، چاہے وہ 78% ہو، وہ کتنی اس کے پاس حکومت ہو، کتنی طاقتیں ہوں، کتنی دولتیں ہوں، اس کو مٹنا ہی ہے، اس میں مٹنا ہی ہے. شریعہ یہ. پھر اب غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے کے لیے ہے، تو اب ایک ایک چیز کا جائزہ لیں گے. اللہ نے فرمایا جاء الحق، حق آ گیا. اب ذرا پہلے ہم اپنا جائزہ لیں گے. 21 کروڑ مسلمانوں سے پوچھیں گے بھارت کے، اور 190 کروڑ مسلمانوں سے دنیا میں پوچھیں گے کہ تمہاری زندگی میں حق آیا ہے کیا بھی؟ یہ سب سے سخت سوال اور کڑوا سوال. ارے حق تو آ گیا، کائنات میں ہے پوری، تمہاری زندگی میں ابھی آیا ہے کیا؟ تو اکثریت کہہ رہی ہے کہ ہمارے حساب سے لیتے ہیں، رمضان میں پڑھیں گے 11 مہینوں کا دیکھتے، جمعہ پڑھیں گے فجر کا بولو مت، دیکھیں گے ہمارے حساب سے، سہولت رہی تو پڑھیں گے، نہ تو بڑی رات میں ملیں گے، بڑی رات میں ملائیں گے سیدھا. یہ حق ہے، یہ آپ کے ماننے والے ہیں تو جو فجر چھوڑتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جن کو عربی نہیں آتی، انگلش بہت اچھی آتی ہے، مراٹھی بھی بہت اچھی آتی ہے، کمپیوٹر لینگویجز کے لیے تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان کو عربی نہیں آتی. یہ حق ہے، یہ حق کا حق ہے. ان کے پاس عربی کی اہمیت نہیں، کیا کام کی، کیا کام آنے والی، سب سے زیادہ یہی کام آنے والی، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، عربی سب سے زیادہ کام آنے والی. قرآن پڑھتے نہیں، انہوں نے کہا پڑھے تھے، میں نے نہیں، وہ حافظ صاحب نے پڑھے تھے رمضان میں، میں نے چندہ دیا تھا. اچھا بہت ہی چالو ہے تو، آپ بہت اچھے میں نالائقوں کی بات کر رہا، تو بہت ہی چالو ہے کہ چندہ دے کر سن لیا تو کہتا ہے ایک قرآن ہوا میرا، ایک قرآن. کچھ سمجھا؟ لفظ بھی سمجھے گا لفظ. ارے تجھے تو یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا جس پہ وہ رکتے تھے، کیونکہ وہ بہت فاسٹ مارتے تھے، وہ اکثر جگہ بہت فاسٹ مارتے ہو، تو تجھے یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھا کیا؟ تو حق ابھی تیرے پاس نہ عربی سے آیا، نہ قرآن کی آیتوں سے آیا. اور ذرا بتا، تیرے گھر میں کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ صحیح حدیثوں کی، وہ ضعیف کہانیاں قصوں کی بات نہیں کر رہا میں، ضعیف کہانیاں قصے نہیں، صحیح حدیث کی کوئی کتاب ہے؟ صحیح سیرت کی کوئی کتاب ہے؟ روزانہ پڑھتا ہے؟ تیری بیوی پڑھتی ہے؟ تیرے بچے پڑھتے ہیں روز قرآن عربی کے ساتھ سمجھ کر، حدیث ایک ایک عربی کے ساتھ سمجھ کر؟ اور تیرے بچے، میرے بچے، میری گھر کے لوگ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو روز 24 گھنٹے، اس کو 24 گھنٹے بتانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کی. تو یہ سب کرتے ہیں کیا؟ پھر اب آیا کہاں؟ ارے اب کہاں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اپنی جگہ صحیح ہے، مگر تو ابھی باطل میں ہے، تو ابھی حق نہیں لیا، تو نے پورا سچا پکا مکمل قرآن حدیث کا حق نہیں لیا. لوگوں نے کہا حالات الگ ہے، ہمارے حالات الگ ہیں. اچھا یہ حالات اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا سمجھتے ہو غافل ہو؟ یہ حالات اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ نہیں رہا ہے؟ ارے صرف رحمان اور رحیم ہے، اس لیے مہلت دے رہا ہے، نہ اس کے جیسا 24 گھنٹے ہر سیکنڈ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ورنہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی کیا؟
ذرا پڑھیے گہرائی سے آیت الکرسی. 24 گھنٹے ایک ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک کو جاننے والا، سب کے انتظام کرنے والا اور سب کے دلوں کے حال سے باخبر. اور تم سمجھتے ہو کہ بے خبر ہو؟ ارے قافلوں اور باقیوں، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ تم ابھی اللہ کو جانتے ہی نہیں، تم ابھی ٹھیک سے اللہ کو مانتے ہی نہیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں. ہاں صحیح ہے. 190 کروڑ لوگوں، تم اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، مگر زندگی میں ان کی نہیں مانتے. ان کو مانتے ہے نا اللہ رسول اللہ نا، کیا بات ہے. ان کو مانتے ہو، ان کی نہیں مانتے. ان کی مانتے تو عربی سیکھتے تھے نا، ان کی مانتے تو روز قرآن پڑھتے تھے نا، ان کی مانتے تو روز حدیث پڑھتے تھے نا، اور سب سے زیادہ قرآن حدیث پڑھتے تھے نا، سب سے زیادہ قرآن حدیث پڑھ کر چلتے تھے نا. آپ دیکھیں گے 190 کروڑ میں 99% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ کہاں لگے ہیں؟ دستر بستر لوگوں کی ترجیحات یہ ہے. زیادہ 24 گھنٹے جو فکر ہے، دستر اچھا ہونا چاہیے، بستر اچھا ہونا چاہیے، کھانا سونا. عام طور پر 190 کروڑ کی جو ترجیحات ہے، آپ بہت اچھے لوگوں میں نالائقوں کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی ترجیحات یہ ہے کہ کھانا سونا، یہ ہمارا پریفرنس، یہ ہماری ترجیح، جسے مراٹھی میں کہتے ہیں پرادھانیہ کرم، یہ ہے ہمارا. اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے باطل مٹے گا، اس سے زندگی میں حق آئے گا، اور اس سے ہمیشہ کے لیے باطل مٹے گا. ارے باطل مٹا تھا اور اب بھی پورے عرب میں مٹا ہوا ہے. اور ایک مثال دوں، ہماری اپنی مثال. باطل یہاں اتنا دب گیا تھا کہ 700 سال آپ نے حکومت کی یہاں. آپ کو معلوم ہے تاریخ پڑھی ہی نہیں، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، اسلامی تاریخ نہیں پڑھی. 700 سال حکومت ملی تھی، اور ایک دو ٹکڑوں کی نہیں، پورا بھارت، پورا بنگلہ دیش، پورا پاکستان، پورا برما، پورا سری لنکا، پورا نیپال، بھوٹان، تبت، افغانستان، سب 9 سے زیادہ کنٹریز پہ آپ نے 700 سال حکومت کی. مگر جب قرآن چھوڑا، عربی چھوڑی، قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، اسلام پر عمل چھوڑا، تو اللہ نے ذلیل کر کے ہٹا دیا کہ تم اس لائق نہیں ہے. 700 سال موقع دینے کے بعد وہ مہربانی کیا تھوڑی تھی؟ اس کی مہربانی کیا تھوڑی تھی؟ 700 سال. وہ کس کے 5 سال، 10 سال، 15 سال نہیں، 700 سال. غلطیاں، کوتاہیاں، گھمنڈ، دستر بستر کی ترجیح، اس نے ہم کو اجاڑ دیا، برباد کر دیا. سوچئے، غور کیجئے، پھر آنا پڑے گا پلٹ کر. کہاں؟ اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، کلمہ، قرآن، سیرت، حدیث زندگی میں نمبر 1 پر ہونا چاہیے. ہمارے پاس نمبر 1 پر عربی، قرآن، حدیث نہیں ہے. آپ اچھے لوگ ہیں، نالائقوں سے جا کر پوچھیے، ان کی زندگی میں نمبر 1 پر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کہ جناب حق آ نہیں رہا میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے معاشرے میں، میرے شہر میں، اور اس لیے باطل مٹ نہیں رہا. وہ گرا ہے باطل مٹ نہیں رہا. لیکن باطل مٹے گا، کیونکہ بڑے سے بڑے فرعون مٹ گئے، بڑے سے بڑے ہٹلر مٹ گئے، اور بڑے سے بڑے جھٹلر اور ڈھونگی بھی مٹ جائیں گے. کب؟ جب حق آئے گا عربی کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ، تو یہ سب کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے. لیکن ہم تو آ جائیں. اچھا چلیے، ہم سب کے مٹنے تک نہیں رہیں گے، لیکن خود تو مٹ جائیں گے نا 60 دن. اور یہ تو پورا کہہ رہا ہوں میں، پورا ملا تو مجھے نہیں معلوم ہے ابھی گھر بھی جا سکتا ہے کہ نہیں، کون سی کار آ کر اڑا دے گی. لیکن میں تیار رہتا ہوں کہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، جب چاہے واپس لے لے. کیونکہ زندگی بھی تو نے دی، مال بھی تو نے دیا، وقت بھی تو نے دیا، صلاحیت بھی تو نے دی. تو جب چاہے جب لے لے، مگر اطاعت کے ساتھ، مگر فرمانبرداری کے ساتھ، مگر اس کا حق ادا کرتے. ایسے مار، بے اطاعتی مت مار، گناہ اور کفر میں مت مار، غداری اور دغاؤں پہ مت مار. ہماری عاجزی یہ رہے گی، ورنہ مرنے کے لیے تو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا. اب آئیے، حق
کیسے آتا ہے کہ شہادت، جو شہادت ہم نے دی ہے وہ شہادت سمجھتے ہیں کہ شہادت کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا تھا بچپن میں، بڑے ہو کے بہت سے لوگ بھول گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ طیبہ وہ تو 7 لفظ اور 24 حروف کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس کی شہادت دیتے ہیں، وٹنس، ساکش، تو ہم پوری دیتے ہیں. کیا معنی ہے اس کے؟ کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا اور اس کا کوئی شریک نہیں. یہ اللہ کی شان کی شہادت. دوسری، محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں لیکن تیرے بندے بھی ہیں. رسول بھی ہیں، تیرے بندے بھی ہیں، ان کی بندگی کی بھی شان اور رسالت کی بھی شان ہے. میں سب مانتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ شہادت یاد ہے کیا معنی میں؟ اور نہ جا کے مسلمانوں سے پوچھئے 190 کروڑ سے، بھارت کے 21 کروڑ سے، یا اورنگ آباد کے 6 لاکھ سے، کہہ رہے بھائی کلمے کا مطلب معلوم کیا ہے؟ نہیں جی وہ بچپن میں یاد کر رہے تھے، یاد معلوم نہیں میرے کو کیا ہے. رہتا کچھ تو اچھا ہے اور میرے کو نہیں معلوم. واہ واہ واہ، یہ ایمان ہے، یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے، یہ وٹنس بن رہے ہو کہ ہم کو نہیں معلوم. تو معلوم ہی نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ معلوم ہی نہیں تو اس میں جان کیا دیں گے؟ معلوم ہی نہیں تو اس کے مطابق معاملات کیا ہوں گے؟ شہادت 3 طرح سے ہوتی ہے، ہم نے یاد کیا تھا پھر یاد کر رہے ہیں. شہادت زبانی، شہادت زبانی، شہادت عمل اور معاملات کی. دوسری شہادت عمل اور معاملات کی، اور تیسری شہادت جان کی. تیاری رہنا چاہیے کہ جیسے غزہ میں اگر 55,000 شہید ہوئے، 95,000 زخمی ہیں اور 30 لاکھ شہادت کے لیے تیار ہیں، تو اسی شہادت کی تیاری میرے بیوی بچوں کی. اور اگر نہیں ہے، میرے جیسا دوغلا آپ کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہوگا. پھر میرے جیسا دوغلا کہ شہادت کا کیا جذبہ ہے تیرے پاس، کیا سمجھتا ہے، کیا شان ہے تیرے پاس، تو تو اور تیری بیوی بچے جان دینے تیار نہیں. رسول اللہ جان دینے تیار ہے. 3 بار شہادت کی کوشش ہوئی ان کے خلاف. صحابہ شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے، تابعین شہید ہوئے، بزرگان دین شہید ہوئے، اور 55,000 شہید ہوئے اور تو تیار نہیں ہے، تیرے بیوی بچے تیار نہیں، تو نے بتایا نہیں بلکہ آج تک. تو یہ حق ہے شہادت کے کلمے کا، یہ حق ہے. یاد کیجئے، میں نے پچھلی بار بھی یاد دلایا تھا، 2 آیتیں ہم نے یہاں رکتے ہیں، ایک اعلان کر لیتے ہیں، ذمہ داران آ جائیں کہ دیکھیں یہ جو ہماری مسجد ہے بہت اہم اور عظیم مسجد ہے، مسجد جمیل بیگ. یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں پر جو جناب وہ کئی کام کر رہے ہیں کہ 20 سے زیادہ ہاسپٹلز میں 2 بار کھانا پہنچا رہے ہیں. روزانہ 1200 1600 کبھی 2000 لوگوں کو کھانا جاتا ہے. صاف پانی جاتا ہے، رشتوں کا انتظام ہے، رہنمائی کی جاتی ہے بزنس کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں. سامان ہے فری میں تقسیم کا، تدفین کا، کہ جس کے پاس نہیں ہے تو وہ لے جائے، یہاں سے فری لے جائے، اپنا کام مکمل کرے اور لا کر دیں. کرسیاں ہیں، نہانے کا سامان وغیرہ وغیرہ. کتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے. میرا آپ کا پیسہ یہاں لگنا چاہیے. بلکہ میں تو بھارت میں جگہ جگہ جہاں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، بولنے کا موقع، میں ان سے کہتا ہوں کہ مسجد جمیل بیگ کے طرز پر ہر مسجد کو کام کرنا چاہیے. دیکھیں شہادت تبھی ادا ہوگی جب ایسے کام پورے انسانیت میں کیے جائیں گے. اب یہاں سے جو کھانا جاتا ہے 1200 سے 2000 لوگوں کو، اس میں سب کو جاتا ہے. اور نان مسلم جو دعائیں دیتے ہیں اور ان کے نزدیک مسلمانوں کی جو شان بڑھتی ہے اور اللہ کی محبت رسول جو دل میں آتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہاں بیٹھ میں ارے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے ان کے ذریعے، ہم کو لا کر پہنچا رہے ہیں پیکٹ، ہم کو کھلا رہے ہیں. انجان لوگ جانتے نہیں، پہچان تو نہیں ہے، حالانکہ منووادی بھڑکا رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، روکنے پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن یہ محبت کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں. تو ایسا تو کئی مساجد میں ہونا چاہیے. میں تو یہ دعوت، یہ لوگ آئیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اختیار دیجیے. بہت زبردست کام میں آپ کا پیسہ جائے گا اور دنیا برزخ اور آخرت میں بہت کام آئے گا، بہت کام آئے گا. اور جو رسید بنانا چاہتے ہو جاتے جاتے پھر داہنی طرف جو آفس ہے وہ بنا دیں. آئیے
آخر میں جو دو آیتیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ تو دیکھیے، سورہ توبہ کی 2 ہفتے پہلے میں نے وہ آیتیں یاد دلائی تھی، لیکن وہ اتنی جامع ہے کہ ہر روز 24 گھنٹے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ شہادت حق لانے کے لیے زندگی میں، حق زندگی میں لانے کے لیے شہادت کس طرح ہونا چاہیے؟ تو سورہ توبہ آیت 24 نمبر بھی اس کا بہت خاص ہے۔ پہلے تو سورہ توبہ پلٹنے کی سورہ، اللہ کی طرف پلٹنے کی صورت، شیطان کی طرف مت پلٹو، دنیا کی لالچ میں مت پلٹو، دنیا بسر کرو جتنی مقدور بھرے ضرورت بھرے، لیکن پلٹو اللہ کی طرف، پلٹو رسول اللہ کی طرف، پلٹو آخرت اور جنت کی طرف۔ تو توبہ اور 24ویں آیت 24 گھنٹے یاد رکھنے کی آیت، 24ویں آیت 24 گھنٹے یاد رکھنے کیا ہے؟ 24ویں آیت میں حکم ہے کہ رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 رشتے ناتے اور 3 طرح کے مال، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 3 طرح کے مال۔ اگر یہ 8 چیزیں، 5 رشتے ناتے کون کون سے؟ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہن، تمہارے شوہر بیویاں، اور تمہارے رشتے دار ننیال ددیال سب قریبی، اور اس کے علاوہ 5 رشتے ناتے کے علاوہ 3 طرح کے مال، کہ وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے، نمبر 1، یا وہ تجارت، ٹریڈنگ، بزنس، کامرس کہ جس کے زوال کا، خسارے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، وہ مال، اور تیسرے تمہارے وہ گھر مساکن کہ جو بہت دل پسند ہے، بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو 5 طرح کے رشتے اور 3 طرح کے مال۔ اگر سن لو، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے اور رسول اللہ سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عظیم ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ 8 چیزوں سے زیادہ عزیز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ، رسول اور جہاد۔ یہ اللہ کا حکم ہے، سورہ توبہ آیت 24 کہ تمہارے اللہ، رسول اور جہاد ان 8 چیزوں سے افضل ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سنو کیا ہوگا؟ انتظار کرو، کیا ہوگا؟ میں عذاب لاؤں گا دنیا کا بھی، میں عذاب لاؤں گا برزخ کا بھی، اور میں عذاب لاؤں گا آخرت کا بھی۔ اگر یہ 8 چیزوں کے مقابلے میں اگر تم نے اللہ، رسول اور جہاد کو ترجیح، پریفرنس، پرادھانیہ نہیں دیا تو میں دنیا، آخرت، برزخ اور آخر میں تباہی لاؤں گا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، ایمان لانے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد، پھر ایمان سے، ہدایت سے، عمل سے، 3 چیزوں کی ترجیح سے بھاگ رہے ہو تو سن لو تو تم کون ہو؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ارے تم مومنین نہیں ہو، تم فاسقین ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ 8 چیزوں کو تم نے ترجیح دی ہے 3 چیزوں پر تو تم مومن مسلم نہیں، فاسق ہو۔ فاسق حد سے گزرنے والا، فاسق کبیرہ گناہ کرنے والا، فاسق کھلی نافرمانی کرنے والا، فاسق اللہ رسول کا حکم کر آسانی سے نکلنے والا، اور آج کی زبان میں اسے کیا کہیں گے؟ چلن کی زبان میں غدار اور باغی۔ اللہ اور اس کے رسول کا غدار اور باغی، اللہ رسول کا غدار اور باغی ہو کر بھی کوئی بچ سکتا، کامیاب ہو سکتا یہاں اور برزخ میں اور آخرت میں؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور آخر میں سنیے سورہ توبہ 111، میں نے پہلے تفصیل دلتی سے اب اشارہ کر رہا ہوں آخر میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، معاہدہ، ایگریمنٹ ہمارا تمہارا ہو چکا ہے ایمان والو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارے ہم نے ایمان والو تم سے تمہاری جان مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ یہ سودا آپ کو منظور نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اے 190 کروڑ مسلمانوں، اے بھارت کے 21 کروڑ مسلمانوں، اے اورنگ آباد کے 6 لاکھ مسلمانوں، آپ کو یہ سودا اللہ تعالیٰ سے پسند نہیں ہے کہ جان مال جائے تو چلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تیری جنت عطا کر؟ کیونکہ دنیا تو 60% کی ہے، کتنے بھی ملی تو 60% کی ہے، وہ تو ہمیشہ کی ہے نا، ابد الآباد خالدین فیہا۔ تو وہ بات ہے، ہم نے تو جنت کے بدلے تمہارے جان مال خرید لیے ہیں، اور تم کو کیا کرنا ہے؟ وہ جو وہاں تیسری بات آئی تھی جہاد فی سبیل اللہ، کہ تم لڑتے ہو اللہ کی راہ میں، لڑنا پڑے گا اللہ کی راہ میں، مارتے ہو اللہ کی راہ میں، مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے وہاں 55,000 شہید ہوئے غزوہ میں۔ اور اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے
تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی یہی ہے، اور یہی پورا ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یقین ہے، بھروسہ ہے، سچا بھروسہ ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ عربی سیکھ کر قرآن حدیث کے ساتھ 6 نماز کی تیاری کرتے ہیں، بھروسہ ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اگر بھروسہ ہے اور سودا پورا کر رہے ہو تو فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ پھر اگر یہ سودا پورا کر رہے ہو کہ اللہ سے تم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اور یاد رکھو وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سودا کامیابی کا سودا ہے۔ آئے اللہ تعالیٰ سے سودا کریں گے، جان مال وقت صلاحیت سب دے دینے کا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اور جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے جو مجاہدین ان کو خصوصی نصرت عطا فرما، سکینت عطا فرما، اور ہم کو ان کے لیے 6 نمازوں میں دعا کرنے کی توفیق دے، اور اسرائیل گنڈے یہو کا ان کے لوگوں کا پروڈکٹ کا 100% بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔